کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک بار پھر کوئی نوٹوں کی بوریاں کھلنے والی کھل چکی ہیں، کھلنے والی نہیں ہیں، کھل چکی ہیں۔ پنجاب میں بکر منڈی لگتی تھی نا، اسی طرح ارکان اسمبلی کی منڈی لگ گئی ہے۔ کپتان جو چاہتا تھا حکومت وہ خود کر رہی ہے، لانے والے جو ہیں وہ خود بھی پریشان ہیں اور آنے والے جو ہیں وہ موجے کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے پرویز الہی صاحب کی تو کیا لگ رہا ہے یہ اتحاد بظاہر تو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کون سے نام ہوں گے وزیر اعلیٰ؟ جو زرداری صاحب کے جو پھیرے ہیں، آپ کہہ لیں جو چکر ہیں پنجاب کے، زرداری صاحب کو نا بیسیکلی پنجاب کی بھنڈی بڑی پسند ہے، وہ یہاں پہ بھنڈیاں کھانے آتے ہیں۔ زرداری صاحب کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کپتان کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے میں کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، وہ عثمان بزدار ذمہ دار ہے۔ وہ ایسا دوست تھا جس کے ہوتے کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ کرپشن انتہا کی تھی کہ وہ ایسے بولے آدمی تھے جو سب کو بولا بن لگا گئے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور پبلک نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پنجاب میں ایک بار پھر جو سیاسی ہلچل ہے وہ عروج پر ہے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیا پرویز الہی صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ عدم اعتماد والا معاملہ کیا ہوگا؟ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ اسی معاملے پر، اسی صورتحال پر رانا عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ رانا عظیم صاحب جو ہے جید صحافی کہہ لیجئے، اور تمام تر پنجاب کی یہ جو سیاسی صورتحال ہے ان پر ان کی گہری نظر ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے یہ بتائیے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک بار پھر کوئی نوٹوں کی بوریاں کھلنے والی ہیں؟ نوٹوں کی بولیاں کھل چکی ہیں، کھلنے والی نہیں ہیں، کھل چکی ہیں جی۔ اور وفاقی وزراء ایک طرف بچت پروگرام کا اعلان کرتے ہیں اور ایک طرف وہ باقاعدہ نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح پنجاب میں بکر منڈی لگتی تھی نا، اسی طرح ارکان اسمبلی کی منڈی لگ گئی ہے اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں جس وقت آپ کا پروگرام چل رہا ہے یہ ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اب عدالتوں میں جنگ ہوگی اور عدالتوں کی جنگ جو ہے وہ 100% اس اسمبلی کو لمبا لے جائے گی۔ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جس کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اتنی تقدو کی جا رہی ہے وہ خود لندن میں بیٹھا ہے، یعنی حمزہ شہباز لندن میں بیٹھا ہے اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے ہمارے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہوں گے۔ اس سے بڑے اس قوم کے ساتھ مذاق ہو نہیں سکتا۔ اب بڑا ایک کلیئر آئین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس میں بڑی کلیئر سی چیز ہے کہ جو چیز پہلے دی گئی ہے اس پہ بات کی جائے۔ پہلے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، تو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ آ کے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے 186 لوگوں کو پورا کرے اور پیش کریں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک بتا دوں کہ پنجاب کے اندر مچنے والی ہلچل جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو، پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی سیاسی پوزیشن کو تبدیل کر دے گی۔ کپتان جو چاہتا تھا حکومت وہ خود کر رہی ہے۔ آج پاکستان کے اندر 500 روپے kg مرغی کا گوشت ہے، 500 روپے کلو ہے، اور آج آپ کو پاکستان میں کھانے کے لیے سبزی نہیں مل رہی۔ آنے والے دنوں میں اگر آپ ایل سی کھولتے ہیں تو $350 ڈالر جاتا ہے، اگر آپ ایل سی نہیں کھولتے تو آپ کی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے۔ آپ دونوں حساب سے آپ برباد ہو رہے ہیں اور یہ ناقص ترین پالیسی ہیں۔ 8 بجے آپ دکانیں بند کریں گے، دکانداروں کا کباڑہ نکال دیں گے۔ 3 لاکھ روپے کرایہ دینے والا 8 بجے شام دکان بند کر کے کہاں پہ جائے گا؟ تو یہ سارا تباہی کی طرف جا رہا ہے اور لانے والے جو ہیں وہ خود بھی پریشان ہیں اور آنے والے جو ہیں وہ موجے کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے پرویز الہی صاحب کی تو کیا لگ رہا ہے یہ اتحاد بظاہر تو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جس طرح کا انٹرویو دیا گیا اور جس طرح کی باتیں کی گئیں، لیکن پی ٹی آئی ابھی اسے تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ اتحاد اب بھی قائم ہے، اتحاد آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی قائم ہوگا۔ دیکھیں ہوتے ہیں 2 3 جماعتیں، ان کے نظریات ہوتے ہیں، نظریات کا فرق ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی ہیں۔ یہ تو بڑا کلیئر اور صاف سی چیز ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اتحاد کی، اتحاد قائم رہے گا۔ میں نے پرسوں ایک بڑے معروف اینکرز نے پیشگوئی کی تھی کہ جناب ٹی وی چینل پہ آ کے پرویز الہی نون لیگ کے وزیر اعلیٰ ہے، تو اس وقت پرویز الہی کے پاس بیٹھا تھا میں، تو میں نے پرویز الہی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یار ان کو پتا ہوگا میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں نون لیگ کا وزیر اعلیٰ نہیں بنوں گا۔ کاف لیگ اور تحریک انصاف کا اتحاد قائم رہے گا، اور اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا وقت آیا تو تحریک انصاف بھرپور طریقے سے سپورٹ کرے گی۔ اگلے نام کیا اسپیکولیٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ ویژولائز کر رہے ہیں؟ کون سے نام ہوں گے وزیر اعلیٰ کے؟ آپ وقت سے بہت پہلے بات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے۔ مطلب جو زرداری صاحب کے جو پھیرے ہیں، آپ کہہ لیں جو چکر ہیں پنجاب کے، وہ ادھورے، وہ بلکہ بے فضول ہو گئے۔ زرداری صاحب کو شوق ہے، زرداری صاحب کو نا بیسیکلی پنجاب کی بھنڈی بڑی پسند ہے، وہ یہاں پہ بھنڈیاں کھانے آتے ہیں۔ زرداری صاحب کے پاس اور کچھ نہیں ہے، زرداری صاحب کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا کیا لگ رہا ہے انتخابات کی تاریخ لینے میں خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں درمیانی راستہ نکلے گا۔
کچھ یہ چھوڑیں گے، کچھ وہ چھوڑیں گے۔ آخر میں اسمبلیوں کے تحلیل کے حوالے سے بتا دیں، تحلیل ہوں گی تو کیا نقصان ہوگا؟ کیا اب تحلیل نہیں ہو سکتی؟ اب جمعے والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا، وہ کلوز ہو گیا۔ جمعے کے بعد نیا سال آئے گا، پھر نئے سال میں دیکھیں گے، نئے سال کی باتیں۔ 2023 اس حوالے سے کوئی اسپیکولیشن، کوئی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اور یہ بھی آج کا نوٹ کر لیجئے گا، 2023 میں آنے والے الیکشن جب بھی آئیں گے، پاکستان کی سیاست کے 70% چہرے اس الیکشن میں نہیں ہوں گے۔ پنجاب کو تباہ کرنے اور پنجاب کا سیاسی کبارہ کرنے اور پنجاب کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے اور کپتان کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے میں کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، وہ عثمان بزدار ذمہ دار ہے۔ عثمان بزدار واحد ایک آدمی تھا جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا دوست تھا جس کے ہوتے کسی دشمن کی ضرورت نہیں تھی۔ نقصان پہنچایا گیا انتہا درجے کا۔ پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے تو تحریک انصاف کے بہت سے ارکان اسمبلی سے پوچھا، ایم پی اے سے پوچھا، منسٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں۔ کرپشن انتہا کی تھی، اور ہر وہ شخص نوازا جاتا تھا جو عمران خان کے خلاف تھا۔ بزدار صاحب کے متعلق میں کہتا ہوں کہ وہ ایسے بولے آدمی تھے جو سب کو بولا بن لگا گئے۔ جی، اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔